عنوان: خاموش ہیکر۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ شہر کی سڑکیں سنسان تھیں، مگر ایک کمرے میں کمپیوٹر کی اسکرین کی روشنی اب بھی جگمگا رہی تھی۔ اسکرین کے سامنے بیٹھا ہوا لڑکا احمد تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کسی بڑے راز کو کھولنے کے قریب ہو۔ احمد کوئی عام لڑکا نہیں تھا، وہ ایک ذہین طالب علم تھا، مگر اس کی اصل پہچان اس کی غیر معمولی کمپیوٹر سکلز تھیں۔ اسے بچپن سے ہی کمپیوٹرز میں دلچسپی تھی۔ جب دوسرے بچے کھیلوں میں مصروف ہوتے، احمد گھنٹوں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا رہتا اور نئی نئی چیزیں سیکھتا رہتا۔ شروع میں یہ سب صرف ایک شوق تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ شوق ایک مہارت میں بدل گیا اور پھر ایک خطرناک راستے کی طرف مڑ گیا۔ ایک دن احمد کو انٹرنیٹ پر ایک خفیہ فورم ملا، جہاں دنیا بھر کے ہیکرز اپنی کامیابیاں شیئر کرتے تھے۔ وہ لوگ اپنی شناخت چھپاتے ہوئے بڑے بڑے سسٹمز میں داخل ہونے کی کہانیاں سناتے تھے۔ احمد کو یہ سب بہت دلچسپ لگا۔ اگر وہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ اس نے خود سے کہا۔ پہل اس نے چھوٹے موٹے تجربات شروع کیے۔ وہ صرف سسٹمز کو سمجھنے کی کوشش کرتا، ان میں موجود کمزوریاں تلاش کرتا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا اعتماد بڑھنے لگا اور وہ خطرناک قدم اٹھانے لگا۔ ایک رات احمد نے ایک بڑی کمپنی کے سسٹم میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بس ایک بار کامیاب ہو جاؤں، وہ خود سے بولا۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد آخر کار اس نے سسٹم تک رسائی حاصل کر لی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے کر دکھایا۔ لیکن اسی لمحے اس کے اندر کہیں ایک آواز آئی۔ کیا یہ صحیح ہے؟ احمد نے اس آواز کو نظر انداز کر دیا۔ اگلے چند دنوں میں احمد نے کئی اور سسٹمز میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ وہ اب ایک پروفیشنل ہیکر بن چکا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی رہنے لگی۔ ایک دن احمد کو ایک انوکھا پیغام ملا۔ اگر تم واقعی ہیکر ہو تو اس چیلنج کو قبول کرو۔ یہ پیغام ایک انجان شخص کی طرف سے تھا۔ ساتھ میں ایک لنک بھی دیا گیا تھا۔ احمد نے کچھ دیر سوچا، پھر لنک کھول دیا۔ اس کے سامنے ایک پیچیدہ سسٹم کھل گیا۔ اس نے داخل ہونا آسان نہیں تھا۔ یہ کسی عام ہیکر کا کام نہیں لگ رہا تھا۔ یہ تو واقعی چیلنج ہے، احمد نے مسکرا کر کہا۔ وہ کام میں لگ گیا۔ گھنٹوں گزر گئے، مگر وہ سسٹم کو توڑ نہیں پا رہا تھا۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ اچانک اسکرین پر ایک نیا پیغام ظاہر ہوا۔ تم اچھے ہو، مگر ابھی مکمل نہیں۔ احمد چونک گیا۔ یہ کون ہے؟ میں وہ ہوں جو تم جیسے ہیکرز کو دیکھتا ہے، جواب آیا۔ احمد کو پہلی بار خوف محسوس ہوا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ تم اپنی مہارت کو غلط راستے پر استعمال کر رہے ہو۔ اگر تم چاہو تو اسے صحیح مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ احمد خاموش ہو گیا۔ صحیح مقصد؟ لوگوں کی حفاظت کے لیے، نہ کہ ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے۔ یہ الفاظ احمد کے دل میں اتر گئے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جو کر رہا تھا وہ غلط تھا۔ وہ صرف اپنی صلاحیت ثابت کرنے کے لیے دوسروں کے سسٹمز میں داخل ہو رہا تھا، مگر اس کے نتیجے میں لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ احمد نے پوچھا۔ سیکھو، خود کو بہتر بناؤ اور اپنی مہارت کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کرو۔ اس کے بعد سسٹم بند ہو گیا۔ احمد کچھ دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے ذہن میں کئی خیالات گردش کر رہے تھے۔ اگلے دن احمد نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے تمام غیر قانونی کاموں کو چھوڑنے کا عہد کیا۔ اس نے سیکیورٹی کے اصول سیکھنے شروع کیے۔ اب وہ سسٹمز کو توڑنے کے بجائے انہیں محفوظ بنانے پر توجہ دینے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور احمد ایک ماہر سیکیورٹی ایکسپرٹ بن گیا۔ اب وہ کمپنیوں کی مدد کرتا تھا تاکہ وہ اپنے ڈیٹا کو محفوظ رکھ سکیں۔ ایک دن احمد کو ایک ای میل ملی۔ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بڑی کمپنی کی طرف سے تھی۔ ان کا سسٹم خطرے میں تھا۔ احمد نے فوراً کام شروع کر دیا۔ اس نے چند گھنٹوں میں مسئلہ تلاش کر لیا اور اسے حل بھی کر دیا۔ کمپنی نے اس کی بہت تعریف کی۔ آپ نے ہماری بہت بڑی مشکل حل کر دی، کمپنی کے نمائندے نے کہا۔ احمد مسکرایا۔ یہ میرا کام ہے۔ اس رات احمد اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے وہی کمپیوٹر اسکرین تھی، مگر اب اس کی سوچ بدل چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، شاید وہ انجان شخص ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی چمک تھی، مگر اس بار وہ چمک صرف کامیابی کی نہیں بلکہ صحیح راستے پر چلنے کی تھی۔ کچھ دن بعد احمد کو ایک اور پیغام ملا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم صحیح فیصلہ کرو گے۔ احمد مسکرایا۔ شکریہ۔ اب وہ جانتا تھا کہ اصل کامیابی دوسروں کو نقصان پہنچانے میں نہیں بلکہ ان کی حفاظت کرنے میں ہے۔
کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، یہ تو صرف ایک نئی شروعات تھی۔